موضوع الدرس في ذكر ميثاق بني إسرائيل وما فيها من العبر والحكم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا یصنعون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے بنو اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں مقرر کیے تھے 12 سردار، 12 عرفاء، 12 نقیب. اور اللہ نے فرمایا کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر تم نمازوں کو قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور ان کی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قرضہ دو گے، قرضہ دینا بہتر. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ اور میں تم کو داخل کروں گا ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. فمن کفر بعد ذلك منکم پس جس نے کفر کیا ان اعلانات اور ان واقعات کے بعد فقد ضل سواء السبیل وہ بھٹک گیا دور کی راہ. اب سمجھیں کہ ان آیات میں آپ کو پتہ ہے کہ اس سورت کی ابتدا جو ہے وہ یہی ہے. کہ اللہ نے ابتدائے سورت میں ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کہ ایمان والو جو وعدہ کرو، جو عہد کرو پورا کرو. اس کے بعد پھر اللہ نے ذکر فرمایا تھا کہ ہم نے تم سے عہد لیا. ایک تو وہ عہد ہے جب عالم ارواح میں تھے، الست بربکم قالوا بلا، تم نے میری ربوبیت کا اعتراف کیا. اور دوسرا عہد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء سے بھی عہد لیا کہ تمہارے بعد ایک رسول آئیں گے جو تم سب کی تصدیق کریں گے اور جو تم پر کتابیں اتری ہیں اس کی بھی تصدیق کریں گے.
تو تم یہ وعدہ کرو گے لتؤمنن بہ، تم اس نبی پر اور رسول پر ایمان لاؤ گے، ولتنصرنہ، اور اس کی مدد کرو گے۔ اس رسول سے مراد کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ نے انبیاء سے باقاعدہ عہد لیا۔ اللہ جانتے ہیں کہ حضور تو سب سے آخر میں آئیں گے، لیکن اس عہد کا معنی جو ہے وہ رفعت شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کو اللہ نے اتنا اونچا مرتبہ دیا کہ وہ نبی الانبیاء بن گئے، تمام انبیاء کے بھی امام بن گئے۔ اور پھر ایک عہد وہ ہے جو ہر مسلمان ہونے والے نے جب حضور کے ہاتھ میں بیعت کی، اسلام لے آیا تو اس نے عہد کیا، جو حضور ہمیشہ بیعت کے وقت ان سے شرائط طے کرتے تھے جو قرآن پاک میں موجود ہیں، اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرکن ولا یزنین ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن، کہ اللہ سے شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، بہتان نہیں باندھیں گے کہ کسی دوسرے کی اولاد کو کسی دوسرے کے نام سے منسوب کر دیا جائے، اور نہ معروف میں نافرمانی کریں گے۔ تو یہ بھی عہد تھا جس کا پورا کرنا جو ہے ہر حال ضروری ہے، اور صحابہ نے الحمدللہ جو حضور سے عہد کیا وہ وفا کر کے دکھا دیا، بالکل کھرے اور سچے کہ اللہ نے گواہی دی ایسے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، میرا مدنی ہے تیرے پروانے پکے مومن ہیں، سچے مومن۔ اور اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ میرا مدنی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان کر لیا، یہ سچے کھرے لوگ۔ فعلم ما فی قلوبہم، ہم نے ان کے اندر کو بھی جانا ہے، ہم جانتے ہیں، تو یہ اندر سے بھی باہر سے بھی آپ کے دیوانے ہیں، آپ کے پروانے ہیں، آپ کے فدائی ہیں، آپ کے شہدائی ہیں۔ تو صحابہ نے جو عہد کیا اس عہد کو پورا کر دیا، یعنی اتنا خیال کرتے تھے صحابہ کہ ایک دفعہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب بھی تم سوال کرو تو صرف اللہ سے مانگو۔ حضور پاک نے 3 چیزوں کی تعلیم دی، فرمایا اذا سألتم فاسألوا اللہ، اذا سألت فاسأل من اللہ، وإذا استعنت فاستعن باللہ، وإذا توکلت فتوکل علی اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، چھوٹی چیز ہے بڑی چیز ہے سب اللہ سے مانگو، اور جب مدد پکڑو تو اللہ کی مدد پکڑو، یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ہر حال میں ہر کام میں اللہ کی مدد، کسی غیر کی مدد نہ۔ وَإِذَا تَوَكَّلْتَ، اور جب توکل کرو بھروسہ کرو تو اللہ پہ۔ تو اب آپ حیران ہوں گے کہ صحابہ نے یہ ہو گیا کہ اگر گھوڑے پہ سوار ہے اس کے ہاتھ سے ہنٹر گر گیا تو گھوڑے سے اتر کے ہنٹر اٹھاتے تھے، کسی کو نہیں کہتے تھے کہ اٹھا دو گا، نہیں بھائی ہم نے وعدہ کیا کہ اللہ سے مانگیں، کسی بندے سے سوال نہیں کریں، حالانکہ کوئی منع نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں اگر آدمی دوست کو کہہ دے یار یہ طرح مجھے دے دو اٹھا کے، لیکن یعنی اتنا پکے تھے وہ وعدے کہ جو بات کی ہے بس کی۔ تو یہ عہد ہو گیا، اور اسی طرح ایک عہد وہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ عہد ہو گیا اللہ کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تیرا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی عہد۔ اچھا اسی طرح بعض عہد ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، جیسے نکاح ہے یہ بھی ایک عقد ہے، بے شرا ہے یہ بھی ایک عقد ہے، تو ان کو بھی پورا کریں کہ ہر عقد جو ہے اوفوا بالعقود، پورا عہد کرو۔
اور پھر میرے محبوب نے رحمت دو جہاں نے یہ بھی بتلا دیا کہ آیت المنافق ثلاثن، منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. اذا صدق، اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے، معنی ہے منافق ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، جھوٹا کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے اس کے بعد خیانت کرے. یہ منافق کی علامت. تو اب بھی ہمارے ذمہ کیا ہوا گیا کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کو دین سمجھ کے قبول کر لیا، مدنی سرکار کو اپنا رسول مان لیا، اب ہم پابند ہیں کہ آپ کے حکم پہ چلیں اور کسی قسم کی نافرمانی نہ ہو. یہ عہد تھا. اب اللہ تعالی ہمیں ان آیات میں جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہیں یہ بتلاتے ہیں کہ میرا مدنی اپنی امت کو بتلا دو، یہ عہد ہم نے صرف آپ سے نہیں لیے، آپ سے پہلے بنو اسرائیل سے بھی ہم نے عہد لیا. اور عہد کے ساتھ یہ بھی کیا ہم نے کہ ان میں 12 نقیب، نقیب نمبردار سمجھ لو، عرفا سمجھ لو، چودھری سمجھ لو، بڑے سمجھ لو. چونکہ بنو اسرائیل کے 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے میں ایک سردار بنایا گیا جو اپنے قبیلے کو سنبھالے گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرے گا. یہ 12 نقبا ہیں. اور اسی طرح میرے مدنی پاک نے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ، حضور پاک نے بھی جب بیعت لی مدینے والوں سے تو آپ نے بھی مدینے والوں کے لیے 12 سردار مقرر کیے، 12 نقیب مقرر کیے. ان میں 3 جو تھے وہ اوس قبیلے سے تھے اور 9 جو تھے وہ خزرج. یہ 2 قبیلے تھے مدینے پاک میں انصار کے، اوس اور خزرج، بڑے قبیلے. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت پر 12 خلیفے آئیں گے اور جو لوگ ان خلیفوں کے فرمان پہ چلیں گے وہی کامیاب ہوں. اب وہ 12 خلیفے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا، نہیں، کبھی آ سکتے ہیں. لیکن ان میں جو خلفاء راشدین ہیں وہ تو پیدل پہ آئے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، علی. اور بعض علماء نے فرمایا کہ حضرت حسن، چونکہ ان کی بھی خلافت 6 مہینے ہے اور وہ بھی خلافت راشدہ ہے. پھر انہوں نے سلو کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اب حضرت معاویہ کی خلافت بھی خلافت راشدہ ہو گئی کہ خلیفہ راشد نے ان کے حق میں بیعت کر دی. اور یہ بیعت بھی حضور کی پیشین گوئی کے مطابق ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا اپنے نواسے حضرت حسن کو، تو آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا لسید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. یہ میرا بیٹا سردار بنے گا اور اس میرے بیٹے کو اللہ توفیق دیں گے کہ 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتیں جن میں جھگڑا ہوگا یہ صلح کا ذریعہ بنے گا. اور وہ 2 بڑی جماعتیں کون تھی؟ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہم. ان میں جنگ رہی، اختلاف رہا. حضرت حسن نے آ کے سنو. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مال دنیا تو انبیاء کا ہوتا ہی نہیں ہے نا، مال تو ہوتا ہی نہیں، کوئی نبی مال نہیں چھوڑتا ہے. نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا لا نرث درہما ولا دینارا، کہ جتنے نبی گزرے ہیں ان کا کوئی ورثہ نہیں، ان کا ورثہ علم ہوتا.
لیکن آپ نے فرمایا کہ حسن تمہارے لیے میری ہیبت ہے اور حسین کے لیے میری جرت، یہ دو چیزیں ہیں میری وراثت تمہارے لیے. تو بہرحال اس کے بعد پھر عمر بن عبد العزیز آئے. انہوں نے بھی حق ادا کیا خلافت کا کہ عین اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق، احکام کے مطابق عملداری کی. اور اسی طرح یعنی قیامت تک کل 12 خلیفے ہیں. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ آخری خلیفے حضرت مہدی ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی کے تابع بن کے آئیں گے، نبی بن کے تو نہیں آئیں گے. وہ تو حضور کی شریعت میں چلنے والے ہوں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ان وعدوں پہ پکے رہو اور سرداروں کی حکم پہ چلو تو نتیجہ کیا ہوگا کہ انی معکم. اب مسئلہ سمجھو، یہ کئی مقام پہ قرآن میں لفظ ہے. کسی جگہ فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم چاہے جہاں ہو. اسی طرح فرمایا اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اگر اندھیرا ہے، سارا ہے، کعبۃ اللہ کا پتہ نہیں لگتا، تم تحری کرو، کوشش کرو، پھر جدھر جاؤ نماز پڑھ لو تحقیق کے بعد. کیوں؟ اللہ تو ہر جگہ. تو یہ معکم کا کیا معنی ہے؟ اسی طرح قرآن میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکلے، فرعون کا لشکر پکڑنے کے لیے پیچھے آیا، تو بنو اسرائیل نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اب تو ہم 2 مصیبتوں کے درمیان میں آ گئے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا ہے، ہم کہاں جائیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھلائیں گے. یہاں بھی فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے. اور اسی طرح میرے مدنی رحمت دو عالم، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام آئے دروشی پڑھا کرو. مجھے تو یار بار بار کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ مسلمان ہو، حضور کا نام سنے، اس کو کہنا پڑے گا درود پڑھو. تو بالکل یعنی ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. بھائی حضور کا نام آئے، بے ساختہ ہماری زبان پہ درود آئے، کہنے کا کیا مطلب کہ جب بھی نام آئے درود شریف پورا نہ پڑھ سکو، صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھ لو، کیونکہ صلاۃ اور سلام دونوں سے آ گئے. اللہم صلی وسلم یہ پڑھ سکتے ہو. بہرحال جب بھی درود نام آئے سرکار دو عالم کا تو ہر حال میں مسلمان کی یعنی یہ عادت ثانی یا فطرت بن جائے کہ اس کی زبان پہ فوراً آئے اللہم صلی علی محمد، اس کو کہنا نہ پڑے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے، ایک غار حرا ہے جہاں قرآن اترا جبل نور، ایک غار ثور ہے جبل ثور میں جہاں ہجرت میں 3 راتیں آپ نے قیام فرمایا. عاشق تو سب بنتے ہو نا ماشاءاللہ، سارے جھنڈیاں لگانے والے اور چوریاں کھانے والے، رجبیاں منانے والے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف انگریز حکومت نے وارنٹ جاری کیے گرفتاری کے، اور صاف ظاہر تھا کہ جب انگریز پکڑیں گے تو سزائے موت ہی دیں گے. وہ تو چھوٹی موٹی سزا تو علماء کو دیتے نہیں تھے نا، ان کے سب سے بڑے دشمن تو علماء حق تھے.
اس وقت بھی علماء سو تھے، یہ حلوائی برادری اس وقت بھی تھی جب انگریز کا دور تھا، یہ اس وقت بھی مزے کر رہے تھے ماشاءاللہ، ان کے بوٹ پالش کرتے تھے اور مزے کرتے تھے. جھوٹے پیر اور جھوٹے مولوی، یہ جگیریں ایسے ملی ہیں نا، تمہیں تو نہیں ملتی، پیروں کو کہاں سے مل گئی؟ کبھی تحقیق کی ہے؟ کراچی سے لے کر تورخم تک جتنے پیروں کے پاس جگیریں ہیں میلوں کے حساب سے، سب انگریزوں نے دیے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے کافروں کا، کہ انہوں نے ان کی غلامی کی تھی، ان کا ساتھ دیا تھا، ان کو اپنے مرید دیے تھے، ان کی طرف سے لڑتے تھے. سپاس نامے پڑھتے تھے ان سے کہ جناب کی سلطنت میں ہم ایسے ہیں جیسے اللہ کے سائے کے نیچے رہ رہے ہیں. اور علماء حق پھانسیاں چڑھ رہے تھے، مارے کھا رہے تھے، جیلوں میں پڑے ہوئے تھے، درختوں کے ساتھ الٹے لٹکائے جاتے تھے، اور کسائیوں کو ملا کے ان کے چمڑے اتارے جاتے تھے، اور پھر نمک اور مرچ چھڑکی جاتی تھی. توحید پہ چلنا آسان نہیں ہے سائیں، مار کھانی پڑتی ہے، حلوہ نہیں ملتا. میرے مدنی کو پتھر ملے ہیں تو حلوے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. نہیں، حضور نے جب توحید بیان کی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو ایسے مکہ حلوہ کھلاتا ہے؟ پتھر برسائے. حضرت ابو بکر نے پہلی تقریر کی کعبہ شریف میں توحید پہ، کافروں نے مار مار کے بے ہوش کر حضرت ابو بکر کی لاش اٹھا کے لے گئے گھر والے. لیکن عاشق کا دیکھیں کہ جب ہوش آئے تو پہلی بات یہ ہوئی، کیف محمد، میرے مدنی کا کیا حال صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت نانوتوی کے جب وارنٹ جاری ہوئے تو تمام دوستوں نے مشورہ کیا، اور نے کہا کہ حضرت انگریز دشمن ہے اور اس کا مقابلہ، کہ انگریز منصف بھی وہی، قاتل بھی وہی. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ قاتل بھی وہی، شاہد بھی وہی، منصف بھی وہی. اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر؟ انہوں نے کہا حضرت چھپ جائیں. پھر حالات ہیں، اللہ کرے گا بدل جائیں گے. حضرت چھپ گئے. 3 راتیں گزری، چوتھے دن صبح کو پھر مسجد میں کھڑے ہیں نماز میں، اور سارے طالب بھاگ کے آئے علماء. انہوں نے کہا حضرت کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی حضور غار میں 3 رات رہے تھے، زیادہ رہتے ہوئے سنت کے خلاف تھا، شرم آیا چلا آیا. یہ ہے عاشق. آپ نے کبھی ایسا عشق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ساری زندگی آپ نے کبھی سبز بنیاد کا جوتا نہیں پہنا، سبز رنگ کی چادر نہیں باندھی. ساتھی کہتے حضرت فرماتے بھائی کوئی منع نہیں ہے، بالکل جائز ہے، کوئی شریعت میں رکاوٹ نہیں ہے، لیکن حضور کے روضے کا رنگ سبز ہے، مجھے حیا کہ وہ رنگ میرے پیروں میں ہو، وہ میرے بدن کو نیچے لگے. بس ادب کی بات ہے. انہوں نے کہا منع نہیں ہے، بالکل پہنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، دشمن اوپر پہنچ چکے. اور سیدنا ابو بکر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور پاک کا سر مبارک ابو بکر کی گود میں ہے. دشمن اوپر کھڑے ہیں. حضرت ابو بکر گھبرا گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ دشمن پہنچ گئے. اوپر کھڑے ہیں اور نیچے نظر ڈال دی، دیکھ لیں گے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ
ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. یہی فرق ہے نا کلیم اللہ میں اور حبیب اللہ میں. کبھی غور بھی کیا کرو مسلمانوں، قرآن پڑھتے ہو حدیث سنتے ہو کچھ غور کیا کرو. یہی فرق ہے کلیم اللہ میں اور حبیب اللہ میں. کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی، رب میرے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا کہ تمہارے بھی ساتھ ہے. یہ شان حبیب ہے. کہا ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے ان دو بندوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا خدا ہو؟ ان کا کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ کیوں غم کر رہے ہیں؟ اصل بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں یہ ایسا لفظ ہے، میں اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں کہ بہت سارے بندے اللہ نہ کرے صراط مستقیم سے بھٹک گئے. انہوں نے کہا اللہ ساتھ کا معنی یہ ہے کہ اللہ بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے. ظاہر میں علی ہوتا ہے لیکن اصل حقیقت میں تو مولا علی ہے. اسی کو بعض صوفیاء نے فرمایا تھا نا کہ منصور نے جب کہا تھا ان اللہ تو اللہ اندر سے بول رہا تھا، وہ منصور نہیں بول رہا تھا. انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ بھئی اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اللہ اندر ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم حضرت غوث اعظم سے یا معین الدین اجمیری سے یا عبد القادر جیلانی سے رحمت اللہ علیہ مدد مانگتے ہیں کہ یا عبد القادر جیلانی سے اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ تو ظاہر میں عبد القادر ہے نا، باطن میں تو خود خدا ہے. تو ہم تو اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. ہمارے علاقے میں بھی ایک بہت بڑے مرکز ہے بزرگوں کا. بزرگ تو فوت ہو گئے، اب تو بس اللہ رحمت کرے. اب تو زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. کتنے بڑا مسند علم تھا اور اب وہاں جاہل بیٹھے. ایک جگہ ہے کوٹ مٹھن کے نام سے، ایک ہے چاچڑا کے نام سے. تو ایک ہمارے سرائکی شاعر تھے، وہ بھی اللہ معاف کرے تھا تو مولوی لیکن بھٹک گیا. تو اس نے کہا تھا کہ چاچڑ وانگ مدینہ جس دن کوٹ مٹھن بیت اللہ. لگا میرے لیے چاچڑا ایسے ہے جیسے مدینہ ہو اور کوٹ مٹھن ایسے ہے جیسے بیت اللہ ہو. ظاہر وچ ہے پیر فریدن، باطن وچ ہے اللہ. یہ ظاہری طور پیر فرید ہے، اندر سے خود خدا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھو کہ یہ ہے وہ مسئلہ جس پہ بڑے بڑے لوگ بھٹک گئے. اچھا ایک بات یاد رکھو، کبھی ان بزرگوں نے نہیں کہا کہ ہمارے بارے میں یہ عقیدہ رکھو. ایک بات یاد رکھنا. اب دیکھو نا تم حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ جن کو داتا صاحب کہا کہ انہوں نے کہا مجھے داتا کہو. اور داتا تو خدا کی ذات ہوتی ہے، بندہ کیسے داتا ہو گیا؟ غوث اعظم تو اللہ کی ذات ہے، بندہ کیسے غوث اعظم ہو گیا؟ مولا تو اللہ کی ذات ہے. ہوا مولاکم اللہ مولانا لا مولا لکم. ان اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین. تو مولا تو اللہ کی ذات ہے. انہوں نے ایک جھوٹی روایت بھی گھڑ رکھی ہے من کن تو مولا فعلی مولا ہو. وہ تو ولایت سے اللہ کے بندے ہیں، میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے. اگر صحیح ہو روایت تو اب سمجھو مسئلہ. تو پھر یہ ماہم کا کیا معنی ہے کہ وہ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو جدھر بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے.
اس کا کیا معنی ہے؟ اب سمجھ لیں اچھی طرح، خدا کرے تمہیں قرآن میں یہی ایک مسئلہ بھی سمجھ آئے نا تو سمجھو کہ انشاءاللہ عمرہ منظور ہو گیا، مقبول ہو گیا، درس قبول ہو گیا۔ معیت کا معنی ہے معیت علمی یا معیت نصرت۔ یاد رکھو معیت دو قسم ہے، ایک معیت علمی ہے اور ایک معیت نصرت ہے۔ معیت علمی کا کیا معنی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے ہر چیز میرے علم میں ہے، جب ذرہ ذرہ میرے علم میں ہے تو لہذا میں ہر شے کے ساتھ ہوں، کوئی چیز مجھ سے دور تو نہ ہوئی، میرے علم کے اندر ہے، مجھ سے چھپ ہی نہیں سکتی۔ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز نہیں جو اللہ سے چھپی ہو، تو لہذا معنی یہ ہے کہ وہ معیت ہے۔ اور ایک معیت ہوتی ہے نصرت کی، کیا معنی کہ تم کمزور ہو، میں جو تمہارے ساتھ ہوں مدد کروں گا، پھر تمہیں کیا غم ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری۔ تو معیت کا معنی یا علم کی معیت یا نصرت کی معیت ہو۔ اور اس کو بھی قرآن میں سمجھے، اللہ تعالی نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو کہ تم دونوں جاؤ، فرعون سرکش ہو گیا ہے، اس کو جا کے توحید کی دعوت دو۔ یاد رکھو یہاں سے سبق ملا کہ ہمارا کام دعوت دینا ہے، نہ مانے نہ مانے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لگے رہیں لگے رہیں لگے رہیں، نہیں مانتا نہ مانے، وہ ان کو منوانا تو ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ وما علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ ہے کہ میری دین کی بات پہنچاؤ بس۔ لست علیہم بمسیطر، حضور آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ نگران تو نہیں ہے، آپ دین پہنچا دیں بس، ختم ہو گئی بات۔ وما انت علیہم بجبار، آپ ان پہ کنٹرول کرنے والے نہیں، وذکر، بس آپ ڈرائیں۔ تو جب اللہ نے حکم دیا کہ ذهبا الی فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ فرعون کو جا کے دعوت دو، دیکھو میرا مولا کتنا کریم ہے، جانتے ہیں کہ فرعون ایمان نہیں لے آئے گا، اللہ کو علم ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں جاؤ۔ اور جب حکم ملا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا انی اخاف منہم ان یقتلون، انہوں نے کہا مولا کریم مجھے تو ڈر ہے کہ یہ ظالم مجھے قتل کر دیں گے، کیونکہ ان کا ایک قبطی جو ہے میرے ہاتھ سے مر گیا تھا، اسی جرم میں مجھے قتل کر دیں گے، پھر میں اپنی دعوت کیسے دوں گا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تخافا، تم دونوں ہرگز نہ ڈرو، کیوں؟ اننی معکما، میں تم دونوں کے کیا ہوں؟ اننی معکما، کیسے ساتھ ہو؟ اسمع وارا، میں ہر بات سن بھی رہا ہوں دیکھتا بھی ہوں، اس لیے میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی ہر چیز میرے علم میں ہے، جب میرے علم میں ہے تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے معیت علمی، یہی وہ مقام ہے فنا کا کہ حضرت ابراہیم الخلیل منجنیق میں بیٹھے ہوئے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، حضرت حکم کرے فرمایا لا حاجت علی، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں جبریل آئے اور کہا خلیل مجھے حکم دو، میں یہ ساری آگ کا الاؤ جو ہے نا اٹھا کے ان کے گھروں پہ ڈال دیتا ہوں، یہ آپ کو جلانا چاہتے ہیں نا، ہم ان کو بھسم کر ڈالتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل لا حاجت علی، مجھے تمہاری بھی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے توحید، یہ توحید نہیں ہوتی کہ یا اللہ مدد فرما اور یا علی مدد، یہ توحید نہیں، یہ شرک ہے۔ یا رحمان یا رحیم
کریم اور یا عبد القادر جیلانی، یہ شرک ہے. اس کو بھی پکارتے ہو، اس کو بھی پکارتے ہو. اسی لیے علماء نے کہا کہ مسجدوں میں اگر یا اللہ لکھا ہے تو یا محمد نہ لکھو، کہ یا حرف ندا ہے، کہیں غیر کو ندا نہ ہو جائے. لکھنا ہے لکھو محمد الرسول اللہ، لکھنا ہے لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یا حرف ندا نہ لگاؤ، یہ اللہ کے لیے خاص ہے. یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ منع ہے، یہ کلمات شرک ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ڈرتے کیوں ہو؟ اننی معکما، میں جو تم لوگوں کے ساتھ ہوں، اور اسمع و ارا، ہر چیز سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں. اب ابراہیم بیٹھے ہیں، جبریل نے کہا کہ اچھا خلیل اللہ ایک تو میری بات مان لو. حضرت خلیل نے فرمایا کہ ہاں جبرائیل کیا کہا؟ اپنے اللہ سے تو دعا مانگو. مشکل میں دعا منظور ہوتی ہے، اور اس سے بڑی مشکل کیا ہوتی ہے کہ اللہ کا نبی بغیر لباس کے منجنیق میں بیٹھا ہے اور سامنے آگ جل رہی ہے، تو خدا کو تو پکارو. حضرت ابراہیم مسکرائے اور فرمایا جبریل ایک بات کا مجھے جواب دو. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے علم میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو مجھے کپڑے اتار لیے، زنجیر میں بٹھا دیا، اس کے پیغمبر کو نعوذ باللہ اریاں کر دیا، یہ سارا کچھ اللہ جانتے ہیں یا اس کو ضرورت ہے بتانے کی؟ انہوں نے کہا اللہ، انہوں نے کہا یا خلیل اللہ ہر چیز جان. انہوں نے کہا جب جانتے ہیں تو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اگر جلانے پہ راضی ہے تو خلیل بھی جلنے پہ راضی ہے. اگر اللہ یہی چاہتا ہے، دوست یہی چاہتا ہے کہ میں جل جاؤں تو میں تیار ہوں. میں نے کہا پکارا اس کو جاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کون میں فلان ہوں. جس کو سارا پتہ ہے پھر پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی احسان جتنا ہوں کہ آپ کے لیے میں جل رہا ہوں، نہیں. تیرا حکم اسی طرح ہے تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. جو آپ حکم کریں بس ٹھیک ہے، ہم اسی پہ خوش ہیں. آپ جلانے پہ راضی، ہم جلنے پہ راضی. اسی لیے پھر اللہ نے دیکھے نا خلیل سے پھر کیسے خلت نبھائی ہے. پھر یاری ایسی ہوتی ہے، یاری ہوتی ہے اللہ رسول کی ہے، باقی تو سب فساد ہے، باقی تو سارا جھوٹ ہے. یہ جو ہم نے یاریاں رکھی ہوئی ہیں نا، بس یہ پھر رونے کے کام آتی ہے. آدمی پریشان ہوتا رہتا ہے، اور یار میرے ساتھ بے وفائی کر کے، اور کرنی بھی بے وفائی اس میں. تم نے جو غیر اللہ سے دل لگا لیا، اب ٹوٹنا تو تھا نا. اللہ اکبر. اللہ نے بھی فرشتوں کو حکم نہیں دیا. اللہ نے فرمایا میرے خلیل نے جب سب فرشتوں کو ہٹا دیا ہے، اب میں بھی اپنا حکم براہ راست دوں گا، میں بھی ملائکہ کو ہٹا دوں گا. قلنا یا نار کونی بردن وسلاما، براہ راست اللہ نے حکم دیا آگ. یعنی آگ نے عقل بھی پیدا کر دی، فہم بھی پیدا کر دی کہ خدا کے حکم کو سمجھ جائے کہ بردن وسلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا، معتدل ہو جا. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ فرمایا علی ابراہیم، ورنہ ساری دنیا میں جتنی آگ تھی ساری ٹھنڈی ہو جاتی. تو یہ معنی ہے معیت کا. اب سمجھ آئی بات کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا معنی ساتھ کا معنی یہ نہیں کہ اللہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ نے فرمایا میں تو تیری شاخ سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ معنی نہیں کہ شاخ سے اندر ہے، معنی یہ ہے کہ دیکھیں نا ایک مثلاً یہ قلم ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی لکھتے لکھتے قلم، پہلے زمانے میں ایسے منشی رکھ لیتے تھے نا، اچھا قلم کان پہ رکھا ہوا ہے، ڈھونڈ قلم کی طرح جو علم نہیں ہے. جب علم ہو جہاں رکھا ہو 1 منٹ میں اٹھا لے گا. تو اصل چیز یہ ہے کہ ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، ہر چیز کو اللہ کے علم نے احاطہ کر لیا.
کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. تو جب علم سے باہر نہیں ہے تو لہذا سب کے ساتھ ہے. تو یہ معنی ہوتا ہے معکم اینما کنتم وہو معکم. جیسے کہ اللہ نے یہاں وعدہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل انی معکم، اگر تم نے وعدہ پورا کیا، اپنے عہد کو نبھایا تو میں تمہارے ساتھ ہوں. اور آگے میری اس عہد کو نبھانے کا علامت کیا ہوگی؟ زبانی کلامی تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے نا کہ ہم نے عہد نبھایا. اللہ نے فرمایا نہ آگے علامت بھی ہے. لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة، اگر تم عبادات بدنی میں نماز کو قائم کرو گے اور عبادات مالی میں تم زکوٰۃ کو ادا کرو گے، اور اس کے بعد تم بے رسولی، اور اصل بات یہ ہے کہ میرے سارے رسولوں پہ ایمان لاؤ گے. یہ معنی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار ہو. جو آدمی ایک پیغمبر کا انکار کرے وہ سب کا منکر ہے. جب ایک پہ ایمان لائے گا تو سب پہ ایمان لائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یا اللہ ہمارا سارے رسولوں پہ ایمان ہے، ہم کبھی فرق نہیں کرتے کہ ایک پہ ایمان لائیں اور ایک پہ ایمان نہ لے آئیں. اللہ نے فرمایا وآمنتم برسلی وعزرتموہم، اور میرے رسولوں کی تائید کرو، مدد کرو، ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ مل کے کافروں سے جہاد کرو. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اس سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات دیا کرو، زکوٰۃ کے علاوہ بھی خیرات کیا کرو، زکوٰۃ کے علاوہ بھی فلاحی امور کے اندر مسجد ہے، مدرسہ ہے، یتیم خانہ ہے، اسپتالیں ہیں، بنایا کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو پھر میرا بھی وعدہ ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہاری غلطیاں جو ہے وہ مٹا دوں گا، معاف کر دوں گا. وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسی باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. لیکن اس سب کے بعد وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جس نے کفر کیا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے. اللهم ثبتنا علی الایمان، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم اجعل خیر ایامنا آخرها، اللهم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہرحال ایک عورت نے مدینہ منورہ کے میقات سے احرام باندھا، نیت کر لی، حیض آ گیا. اب میرا بھائی وہ احرام کی حالت میں رہے گی، ہر پابندی کا خیال کرے گی. جس دن اس کے عادت پوری ہو جائے، خون بند ہو جائے، تسلی کر کے غسل کرے، سادہ پانی کے ساتھ، خوشبو والا صابن وابن نہ لگائے، کنگیاں پٹیاں نہ کرے، آگے عمرہ پورا کرے، اس کا عمرہ ٹھیک ہے. اگر کسی آدمی کی اولاد زیادہ ہے یا بیوی کمزور ہے اور بچے زیادہ ہیں، اب بار بار حمل سے اس کی جان کو خطرہ ہے، وقفہ کر سکتے ہیں. مثلا 2-3 سال کے لیے روک دے. آج کل تو دوائیں ملتی ہیں، تو کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر سے رائے لے کر دوائی لے لے. آج کل تو ایسے انجیکشن بھی آ گئے ہیں کہ 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مائنر سا آپریشن ہوتا ہے ڈاکٹر کر کے وہ ٹیوب کو بچے دانی سے الگ کر دیتے ہیں، پھر جب ضرورت ہوگی تو جوڑ دیں گے. تو وقفہ جائز. اگر ہم نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے
تو میرا بھائی حنفی مسلک میں عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، وہ 2 رکعت مغرب کے بعد ادا کرے، پہلے مغرب کے فرض پڑھے، فرض کے بعد وہ 2 رکعت پڑھے جو واجب ہیں، پھر 2 رکعت سنت پڑھے۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کی فقہ اس ملک میں ہے، ان کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز۔ بھائی یہ کوئی جھگڑے کے مسئلے نہیں ہے، مجبوری ہے، جانا ہے پڑھ لو، حرم میں رہنا ہے، نماز حرم میں پڑھنی، آرام سے مغرب کے بعد پڑھو تاکہ کوئی حدیث مخالف نہ ہو۔ یہ کوئی لڑائی والے مسئلے تو ہے نہیں، لڑائیاں تو مولویوں نے بنا رکھی ہیں، اور مولوی بھی وہ جو کچی روٹی پکی روٹی والے ہیں، علماء کبھی جھگڑا نہیں کرتے۔ احرام کی حالت میں عورتیں آگے پی کیپ کچھ لگائے، مانا یہ ہے کہ منہ کو کپڑا بھی نہ لگے اور پردہ بھی رہے، چاہے گھونگھٹ نکال لے چاہے پی کیپ رکھ لے۔ اگر عمرہ ادا کرنے کے بعد ہوٹل میں جا کے ہم سر پہ اس طرح پھروائیں بالکل جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے وہ ہوٹل بھی حرم میں ہو، مکے میں ہو، یہ نہیں کہ جدے میں چلے جاؤ۔ طواف کا ایک چکر لگا کے چھوڑ دیا، اب دوبارہ نیت کر کے پورا طواف کریں گے، یا اللہ جو میں نے چھوڑا تھا اب پورا کرا۔ اگر کسی آدمی کا وضو قائم نہیں رہتا، بار بار ٹوٹ جاتا ہے، کسی کو ری کی تکلیف ہوتی ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے، پیشاب کے قطرات آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ کیا مانا؟ مغرب کے لیے وضو کیا، اب مغرب سے لے کر عشاء تک یہی وضو کافی ہے، نفل پڑھے، طواف کرے، قرآن پڑھے، پھر عشاء کی جب وقت ہوگا تو پھر نیا وضو کرے۔ حجر اسود کو اصل تو یہ ہے کہ بوسہ دے، اگر بوسہ نہیں دے سکتا تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اشارہ کرے، ہاتھ لگ جائے ہاتھ کو بوسہ دے، نہ لگے تو بوسے کی بھی ضرورت نہیں۔ جہاں پردے کا انتظام نہ ہو وہاں عورت جو ہے پردہ کر کے نماز پڑھے، نہیں کوئی ضرورت نہیں، نماز تو ہو رہی ہے نا، پردے کا انتظام ہو یا نہ ہو، ہر آدمی نماز میں ہے یا اس کا چہرہ دیکھنے آئے گا؟ اللہ کے بندے جب وہ نماز میں ہوگا، ایسا کون بدبخت ہے کہ سجدے سے اٹھ کے چہرہ دیکھے گا؟ اثناء خطبۃ الجمعۃ هل يجوز ام لا يجوز الكلام في اثناء الخطبہ؟ الموسیقۃ في الجوالات لا يجوز حرام مطلقا، هكذا لا يجوز رفع الصوت في المساجد لما لأن هذه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال۔ میرا بھائی تصوف کا معنی ہوتا ہے احسان، یعنی اندر کی اصلاح کرنا۔ جیسے پیغمبر کے ذمے کیا وظیفے تھے؟ یتلو علیہم آیاتک، آپ کا قرآن پڑھیں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں گے، سنت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو اندر سے بھی پاک کریں گے۔ اسی کا معنی تھا احسان، اسی کا معنی تھا تصوف، کہ علماء محنت کرتے تھے، علاج کرتے تھے بندے کی بیماری کے مطابق، تاکہ اس کا اندر باہر جو ہے وہ صاف ہو اور صحیح معنوں میں یہ مسلمان بن جائے۔ ہر آدمی جو تصوف والا ہے اس میں کسی نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا، آج کل جو جھوٹے دعوے دار ہیں ان پر ہوگا۔ آپ ایسا کریں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتاویٰ ہے، بہت بڑا قیمت، اس میں تصوف پر پوری ایک جلد ہے، وہ پڑھ لیں۔ حضور پاک جب معراج پہ گئے تو آپ کو نماز معراج میں ملی، تو مسجد اقصی میں جو نماز پڑھائی وہ 2 رکعت نماز تھی پچھلے دین پر، ہر دین میں نماز تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں، موسیٰ علیہ السلام کے دین میں، ابراہیم علیہ السلام کے دین میں حضور نماز پڑھتے تھے۔
فرض اس وقت ہوئی ہے. معراج والی رات کو عبادت کرے اور صبح کو روزہ رکھے بالکل بدعت ہے. اگر یہ سنت ہوتی تو صحابہ کرتے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان و علی، حسن حسین روزہ رکھتے. میں نے مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں. میرا ارادہ یہ ہے کہ عید الفطر پہ مدینہ منورہ جاؤں. واپسی میں عمرہ بالکل ضروری ہے. عمرہ کریں اور حج کرو گے تو حج تمتع ہو جائے گا. بس کیا ڈرنے کی کیا بات ہے. بکری بچانا چاہو عمرہ نہ کرو تو دم ویسے بھی پڑ جائے گی نا کہ عمرہ نہیں کیا میقات سے. بکری تو پھر بھی دینی پڑے گی. تو عزت سے کیوں نہ دو. عمرہ بھی کر دو اور بعد میں حج تمتع کر دو. میرے ہوٹل میں شیعہ آتے ہیں، وہ 5 نمازیں نہیں 3 نمازیں پڑھتے ہیں. تو اللہ سے ہدایت کی دعا کرو. باقی کفر اسلام کا فتویٰ ہر بندے پہ نہیں دیا جا سکتا. داڑھی ایک مشت کے برابر ہو واجب ہے. اس کے کٹانے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور فاسق و فاجر ہے. ہندو کا پکا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے وہ ایسا بدبخت نہ ہو کہ آپ کو حرام ملا کے کھلائے. احرام کی چادریں ہم رکھ لیں گے، کفن میں کام آئیں گی. تمہاری مرضی ہے، تمہاری چادریں ہیں، زندگی میں پہنو یا مر کے پہنو. آپ کے بھی حالات انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں. مجھے تو خود نٹ سمجھ نہیں آتا، تو میں کیا بتاؤں. کہتے ہیں ہوتے، اللہ عالم. مجھے نہ استعمال کرنا آتا ہے، نہ میں نے خود کبھی انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے. لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ آپ کے بیانات آ جاتے ہیں، اور بلکہ سب کا بیانات بھی موجود ہے. اللہ عالم. آپ چیک کر لو بس. ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہے، باتھ روم میں شاور کے نیچے نہاتے ہوئے وضو کرتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ مجھے آج تک یہ مسئلہ بھی حاجیوں کا سمجھ نہیں ہے. یعنی حمام میں کھڑا ہے نا جی، شاور کے نیچے کپڑے اتار کے غسل کر رہا ہے. اگر وضو کر لوں، اللہ کے بندے اگر غسل تیرا ہو جاتا ہے وضو کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی کیا دماغ خراب ہے. اللہ کے بندے جب غسل ہو جاتا ہے وضو بھی ہو جاتا ہے. عمرے کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کرے. ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف. حضور نے فرمایا کہ آخری کام یہی کرو کہ کعبے سے طواف کر کے جایا کرو. مجھے عمرے کے طواف میں شک پڑ گیا کہ 6 ہیں یا 7. میں نے ایک چکر بھی لگا لیا، ہو سکتا ہے 8 ہو گئے، کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں جی کہ یہاں خانہ کعبہ میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی لوگ کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. میرا بھائی افضل تو یہ ہے وہ لوگ لیں جو مستحق ہیں، غریب ہیں، پیسہ نہیں ہے، روز کا خرچہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی آدمی ویسے لے کے کھا لے تو یہ کوئی زکوٰۃ کا مال نہیں ہوتا. یا آسان حل ہے، اس بندے سے پوچھ لو بھی زکوٰۃ ہے یا مطلق خیرات ہے. کہ زکوٰۃ ہے نہ لو. سجدہ صاحب کا معنی بھول جائے تو سجدہ کرے. اور کیا، قبل سلام بھی ہے، بعد سلام بھی ہے، دونوں حدیث میں موجود ہیں. لڑنے کی ضرورت نہیں. دونوں مولوی اکٹھے ہو کے اس سے لڑو جو سجدہ کرتا ہی نہیں. داڑھی نہ ہو تو فاسق و فاجر ہے. اکثر عرب لوگ داڑھی نہیں رکھتے، تو ہم نے عربوں کا کلمہ پڑھا ہے یا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. ہم نے تو کلمہ حضور کا پڑھا ہے، ان کا تو نہیں پڑھا. یہ تو حقہ بھی پیتے ہیں، سگریٹ بھی پیتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں.
اگر خون بہ جائے تو حنفی مسلک میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، شافعی مسلک میں نہیں ٹوٹتا۔ اگر ایک آدمی نے صفا مروہ سے شروع کیا اور پھر صفا پہ آگے ایک چکر سمجھا، چلو 7 چکر ادا ہو گئے، باقی 7 تمہیں چٹی پڑ گئی۔ تو ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تھا حضرت ابن عباس سے، اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی ہے، آپ نے فرمایا 3 میں تو وہ حرام ہو گئی، باقی تم پر گناہ ہے، وہ اٹھائے پھرو۔ الراجی بینک میں مزاربت پہ پیسے رکھیں، اگر ان کے ہاں نظام مزاربت ہے پھر ٹھیک ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اگر نظام مزاربت ہے تو ٹھیک ہے۔ عورتوں کے لیے عمرے میں پردہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر سامنے اجنبی آ جائے تو پھر کپڑا ڈالنا پڑے گا۔ اگر کاروبار میں کچھ رقم ہماری باہر پھنسی ہوئی ہے اور ملنے کی بھی کوئی امید نہیں، اس پہ کوئی زکات نہیں۔ جب پیسے ڈوب گئے، اصل ڈوب گیا، زکات کس بات کی؟ جب مل جائے تو پھر اتنے سالوں کی دینی پڑے گی جتنا سال نہیں دیا تم نے۔ کہتے جی کہ ہم دونوں میاں بیوی میں اکثر جھگڑا رہتا ہے، کوئی عمل بتائیں، بڑا آسان عمل ہے، تم ہر مہینے اس کو 500 ریال دیا کرو، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ نہیں، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ نہ تم ایمان سے کہو، جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے